بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بولی اور آئندہ بھی وہ ٹیلی پیتھی سیکھنے والے امریکیوں پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اس طرح میرے بھارتی جوان روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے بن جائیں گے۔ شاباش منڈولا، تم نے بڑی ذہانت بلکہ مکاری سے ایسی ترکیب سوچی ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں انعام چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، کیا چاہتے ہو؟ میری وفاداریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے 2 مزید یہودیوں کو ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کا موقع دیں۔ ہم سب کی طرح وہ 2 نئے ٹیلی پیتھی سیکھنے والے بھی آپ کے وفادار رہیں گے۔ تم میرے سچے خدمت گزار ہو، میں تمہیں یہ انعام ضرور دوں گی۔ ایک بات اور ہے، آپ ابھی برادر کبیر سے دماغی رابطہ کریں اور مجھے اپنے دماغ میں رہنے دیں۔ آپ اس سے گفتگو کرتی رہیں گی اور میں اس کے آس پاس کی آوازیں سن کر معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ تمہاری یہ ترکیب بھی اچھی ہے، پتہ نہیں وہ کس دن اور کس وقت نظروں کے سامنے دکھائی دے۔ ہمیں اس کا موجودہ پتہ ٹھکانہ معلوم کرنا چاہیے۔ تم میرے دماغ میں چلے آؤ۔ داؤد منڈولا نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پہلی بار اس دیوی کے اندر پہنچ گیا۔ دیوی نے پارس کے دماغ میں پہنچ کر خاموشی اختیار کی۔ وہ بولا، کیا چپ کا روزہ رکھ کر آئی ہو یا کوئی نئی چال تمہارے دماغ میں کھجلی پیدا کر رہی ہے؟ وہ بولی، کوئی نئی چال نہیں ہے، میں آزما رہی تھی کہ تم مجھے اپنے اندر پہلے کی طرح محسوس کرتے ہو یا نہیں۔ میں تو کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تمہارا وزن بڑھ گیا ہے؟ یہ کیسی بے تکی سی بات ہے، کیا سوچ کی لہروں کا وزن ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ہر شے وزن رکھتی ہے۔ کیا تم نے اخبارات میں نہیں پڑھا کہ ماہرین اب ایک نقطے کا وزن بھی معلوم کر سکتے ہیں؟ میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں کہ تم تنہا نہیں آئی ہو۔ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ شوہر کو ساتھ لائی ہو؟ تم فضول باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ باتیں فضول نہیں ہیں۔ عورت کا وزن 2 صورتوں میں بڑھتا ہے، ایک تو اس وقت جب وہ شوہر کو گود میں بٹھاتی ہے، دوسرا اس وقت جب وہ حاملہ ہوتی ہے۔ کام کی بات کرو، کیا تم گوشت پوست کے جسم میں ظاہر ہو گئے ہو؟ میں تمہارے خیالات سے معلوم کر رہی ہوں کہ اس وقت تم ایک کار ڈرائیو کر رہے ہو اور سمندر کی ساحلی سڑک پر ہو۔ میں ایک دشمن کے تعاقب میں ہوں، بہتر ہے ابھی تم چلی جاؤ۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے کار روک دی، کیونکہ آگے اور پیچھے سے 2 کاروں نے آ کر راستہ روک دیا تھا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا، کار سے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے دوڑتے ہوئے دشمنوں سے دور جانے لگا۔ اسی وقت دونوں کاروں سے آنے والوں نے اپنی اپنی گنوں سے فائرنگ کی، کئی گولیاں چلیں، آخر کوئی تو گولی اسے لگتی، اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ساحلی ریت پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی صرف اس کا جسم ہی نہیں، دماغ بھی ساکت ہو گیا۔ دیوی اس کے دماغ سے نکل آئی۔ اب اسے مردہ دماغ میں جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوتے ہی سانس روک لی تاکہ منڈولا اس کے اندر سے نکل جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ منڈولا جیسے وفادار کو بھی اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو۔ پھر وہ دھڑکتے ہوئے دل سے ذرا خوش ہو کر سوچنے لگی، کہیں یہ خواب تو نہیں تھا؟ کیا واقعی نامعلوم دشمنوں نے برادر کبیر کو گولی مار دی ہے؟ برادر کبیر چلاک اور ناقابل شکست سربراہ خلاف توقع اچانک ہی مارا جائے گا، اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی، برادر کبیر کی آواز اور لہجے کو اچھی طرح گرفت میں لیا۔ اس کے باوجود اس کے اندر نہ پہنچ سکی، اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا۔ وہ منڈولا کے پاس آ کر بولی، تم اس کے دماغ میں جاؤ، میں تو ناکام ہو گئی ہوں، پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے وہ نہیں مار سکتا۔ وہ کیوں نہیں مار سکتا دیوی جی؟ کیا اس نے قیامت تک جینے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، اب سے پہلے بھی وہ دماغی طور پر مردہ ہو چکا تھا، پھر پتہ نہیں بعد میں کیسے زندہ ہو گیا۔ آپ کی یہ بات ناقابل فہم ہے، جب ایک بار دماغ مردہ ہو جائے اور ہماری سوچ کی لہریں بھی اس دماغ کو چھو نہ سکیں تو موت کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ پھر ایک بار زندہ ہوگا اور مجھے مخاطب کرے گا۔ پلیز آپ اسے میری گستاخی نہ سمجھیں، آپ اب نارمل ہو کر بول رہی ہیں، ویسے آپ میری مالکن ہیں، آپ جو کہیں گی مان لوں گا۔ ہم نے جو دیکھا
سو یہ تھا کہ وہ سوٹ پہنے ہوئے تھا اور جن دشمنوں نے اسے گولی ماری وہ عربی لباس میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے اسلامی ملک میں تھا جہاں عربی لباس پہنے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سا شہر اور علاقہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موت کی تصدیق یوں بھی ہوگی کہ اس کے خیال خوانی کرنے والوں سے آپ رابطہ کریں گی تو وہ بھی یہی بتائیں گے کہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے۔ وہ بولی، اوہ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ سپر ماسٹر کے دفتر میں اس کا ایک خیال خوانی کرنے والا 2 گھنٹے بعد آئے گا اور اب 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ وہ فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے ایک فوجی جوان کے اندر پہنچی، پھر اسے لے کر سپر ماسٹر کے دفتر کے اندر آ گئی۔ وہاں تینوں فوجی اعلیٰ افسران بھی تھے۔ وہ بولی، مجھے یہاں آنے میں دیر ہو گئی، ایک جگہ مصروف تھی، کیا وہ ہمارا مخالف خیال خوانی کرنے والا نہیں آیا ہے؟ سپر ماسٹر نے کہا، ہم آپ دونوں کا بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق پورے ہیڈ کوارٹر کے افراد کو الرٹ کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جیسے ہی وہ نظر آئے اسے دوسری گولی استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، فوراً گرفتار کیا جائے اور اگر وہ فرار ہونا چاہے تو اسے گولی مار دی جائے۔ دیوی کو اپنے اندر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، ایک بہت زبردست دشمن مارا گیا تھا، اس بات کی خوشی تھی مگر ایک نامعلوم سا دکھ بھی تھا۔ وہ بہت یاد آ رہا تھا۔ یاد وہی آتے ہیں جن سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے، یوں تو دشمن بھی یاد آتے ہیں، لیکن دکھ کا احساس کیوں ہو رہا تھا؟ شاید اس لیے کہ وہ اس زبردست چال باز سے متاثر ہو گئی تھی، اس سے دشمنی بھی تھی اور اس کی چال بازیوں سے وہ ایسی رہنمائی حاصل کرتی تھی جیسے اس کی انگلی پکڑ کر چل رہی ہو۔ اب اصل قصہ یوں تھا کہ اسپتال کے اسپیشل کمرے میں رکھا ہوا ٹی وی آن تھا۔ پربھا رانی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی اور پارس کا سایہ اس بند کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ٹی وی کا ایک پلے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا تب سے اس علم کو مختلف طریقوں سے آزما رہا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر ایک شخص سوٹ پہنے کار تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا، وہ ایک جاسوس پلے تھا۔ پارس نے سوچا کہ کیا وہ اس سوٹ والے کے دماغ میں پہنچ سکتا ہے؟ بھلا کیوں نہیں پہنچ سکتا تھا؟ اس نے دیکھا وہ سوٹ والا جاسوس ایک موبائل فون کے ذریعے اپنے ماتحتوں سے کہہ رہا تھا، مجھے شبہ ہے کہ ایک کار میرا تعاقب کر رہی ہے، فوراً اس کار کا راستہ روکو، میں اگلی کار کا تعاقب کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سنتے ہی پارس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر اس اداکار کے اندر پہنچ گیا جس نے جاسوس کا کردار کیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی پلے دیکھ رہا تھا۔ پارس نے اس کے اندر پہنچ کر معلوم کیا کہ وہ جاسوسی پلے تو 4 ماہ پہلے تیار ہو گیا تھا، اب وہ ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا۔ پارس نیا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جاسوس کا کردار ادا کرنے والے کو چھوڑ کر اسکرین پر نظر آنے والے جاسوس کے اندر پہنچنا چاہا۔ دراصل وہ اداکار اور پلے کا جاسوس ایک ہی شخص تھے، اس لیے پارس تھوڑی سی کوشش کے بعد اس پلے والے جاسوس کے اندر کار کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اب ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ خود کار چلا رہا ہے۔ ایسے ہی وقت دیوی اپنے ساتھ منڈولا کو لے کر اس کے اندر پہنچی تو یہی دیکھا کہ برادر کبیر کار چلا رہا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر دیوی سے باتیں کرنے کے بعد کہا، تم ابھی جاؤ، میں ایک دشمن کا پیچھا کر رہا ہوں۔ پھر دیوی نے دیکھا کہ 2 کاروں نے اسے آگے پیچھے سے گھیر لیا ہے۔ جاسوس پلے کے مطابق جاسوس اپنی کار سے نکل کر بھاگ رہا تھا، مگر دیوی جاسوس کے نہیں برادر کبیر کے دماغ میں تھی۔ گولی کھا کر جاسوس نے آخری چیخ ماری تو پارس نے سانس ایسے روک لی جیسے دم نکل گیا ہو۔ یوں اس مکار نے ثابت کر دیا کہ برادر کبیر گولی کا نشانہ بن کر مر چکا ہے۔ داؤد منڈولا کو پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ ایک بہت بڑا دشمن مر چکا ہے، لیکن دیوی تذبذب میں تھی۔ وہ پہلے بھی اسے کئی بار مرتے اور پھر زندہ ہوتے دیکھ چکی تھی۔ اس وقت ایک مسلح فوجی جوان دفتر کے اندر آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا
اور وہ صدمے سے نڈال لگ رہا تھا۔ جب وہ بولا تو پتا چلا کہ وہی MIM کا خیال خوانی کرنے والا ہے جس نے 2 گھنٹے بعد وہاں کسی سمجھوتے کے لیے آنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا ہم اپنی زبان کے پابند ہوتے ہیں، میں دیر سے آیا ہوں مگر وعدے کے مطابق آیا ہوں، مجھے افسوس ہے اب میں 3 دن تک یہاں نہ آ سکوں گا اور نہ ہی کوئی ذمہ دارانہ گفتگو کر سکوں گا۔ دیوی نے اپنے اعلی کار فوجی جوان کی زبان سے پوچھا ایسی کیا بات ہے کہ تم نے ہمیں زبردست نقصان پہنچایا ہے اور اب اس سلسلے میں گفتگو سے کترا رہے ہو؟ اس کی کوئی معقول وجہ تو ہوگی۔ مجھے افسوس ہے، میں ابھی وجہ نہیں بتاؤں گا۔ تمہاری اداسی اور سنجیدگی بتا رہی ہے کہ تمہارا ایک اہم شخص مارا گیا ہے، اس کا سوم ہوگا، تب 3 دن کے بعد تم گفتگو کرو گے۔ اس فوجی جوان نے چونک کر دوسرے فوجی جوان کو دیکھا جس کے اندر دیوی تھی۔ وہ بولی تم ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سربراہ کے مشورے کے بغیر اہم گفتگو نہیں کی جاتی ہے اور تمہارا وہ برادر کبیر مر چکا ہے۔ کیا؟ سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے اعلیٰ افسران نے چونک کر پوچھا، کیا واقعی وہی MIM کا سربراہ مر چکا ہے؟ دیوی نے کہا جی ہاں، میں نے اس کے دماغ میں رہ کر موت کا تماشا دیکھا ہے، اس نے میرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مار ڈالا، بڑا موت کا فرشتہ بن رہا تھا، خود موت کے منہ میں چلا گیا، جسے وہ مردہ کہہ رہی تھی وہ برادر کبیر اس کے پاس ہی فوجی جوان کے اندر ایک خیال خوانی کرنے والے مجاہد کی حیثیت سے موجود تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا ہم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اگر تم ہمارے برادر کبیر کی ہلاکت پر تنزیہ گفتگو کرو گی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ بولی اسی طرح مجھ پر بھی غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، بہرحال میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب جب تک تم لوگوں کا نیا سربراہ منتخب نہیں ہوگا 40 دن تک یا کم از کم 3 دن تک تمہاری تمام سرگرمیاں ملتوی رہیں گی، اب جاؤ اور ماتم کرتے رہو۔ پارس اس فوجی جوان کو سپر ماسٹر کے دفتر سے باہر لے گیا۔ اس کے جاتے ہی سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں۔ ایک افسر نے کہا آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، وہ درد سار بن کر رہنے والا جہنم میں پہنچ گیا۔ سپر ماسٹر نے کہا کیا یہ کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کہاں ہوئی ہے؟ دراصل انسان کو سایہ بنانے والی گولیاں اس کے پاس تھیں، پتہ نہیں وہ گولیاں کہاں چھپا کر رکھتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے مجاہدین بھی ان گولیوں تک نہ پہنچ سکیں، ہمیں کسی طرح پہنچنا چاہیے۔ دیوی نے کہا اس کی موت سے ایسا اطمینان ہوا تھا کہ میرا دھیان ان گولیوں کی طرف نہیں گیا، واقعی انہیں حاصل کرنے کے لیے کوئی ترکیب آزمانا چاہیے، آپ لوگ ترکیب سوچیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ منڈولا کے پاس آئی، پھر بولی اس کے خیال خوانی کرنے والے نے اپنے سربراہ کی موت کی تصدیق کر دی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ اچھا ہوا کہ تصدیق ہو گئی، اب آپ کسی روک ٹوک کے بغیر بھارت کے قابل جوانوں کو ٹیلی پیتھی سکھا سکتی ہیں۔ پتہ نہیں MIM کا نیا سربراہ کون ہوگا، وہ کسی طرح ہمارے قابو میں آ گیا تو پھر میرے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ویسے ہم ایک اہم بات بھول گئے تھے، برادر کبیر نے نہ جانے وہ غیر معمولی گولیاں کہاں چھپا کر رکھتا تھا، شاید وہ گولیاں مجاہدین کے ہاتھ نہ لگیں، ہمیں کسی ترکیب سے وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ منڈولا تم بہت چالاک اور بہت بڑے شاطر ہو، اس سے پہلے کہ سپر ماسٹر وغیرہ ان گولیوں تک پہنچے ہمیں پہنچ کر انہیں حاصل کر لینا چاہیے۔ واقعی وہ غیر معمولی گولیاں ٹیلی پیتھی سے زیادہ باکمال ہیں، اگر برادر کبیر بدستور سایہ بنا رہتا تو ان دشمنوں کی فائرنگ سے ہلاک نہ ہوتا۔ آپ کسی طرح یہ معلوم کریں کہ اس کی موت کہاں ہوئی ہے، میں بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس جگہ کا علم ہوتے ہی ہم وہاں کسی کو اپنا اعلی کار بنا کر ان گولیوں تک پہنچ سکیں گے۔ انہوں نے دماغی رابطہ ختم کر دیا اور اپنی اپنی جگہ سوچنے لگے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ MIM کے تمام مجاہدین کو اس جگہ کا علم ہوگا جہاں اسے ہلاک کیا گیا ہے اور وہ لوگ اس کی لاش اٹھا کر وہاں سے لے گئے ہوں گے۔ اس جگہ کے بارے میں کسی مجاہد سے ہی کچھ معلوم ہو سکتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ کبھی کسی مجاہد سے یا ان کے سربراہ سے رابطہ کرنے کے لیے نہ ہی ان کے تنظیم کے کسی دفتر کا پتہ معلوم تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون نمبر وغیرہ کبھی بتایا تھا۔ سپر ماسٹر نے فوراً
فوراً ہی حکم دیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے تمام دنیا کے ٹی وی اسکرین پر ایک اناؤنسر کو کہنا چاہیے کہ سپر ماسٹر اور اس کے ملک کے تمام حکام کو MIM کے سربراہ کی ناگہانی موت کا دلی صدمہ ہے۔ ان کے مجاہدین سے درخواست ہے کہ برادر کبیر کی آخری رسومات میں انہیں شریک ہونے کا موقع دیں۔ بیشتر ممالک کے سربراہ ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہیں گے۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، پلیز ان سے فون پر یا فیکس وغیرہ کے ذریعے رابطہ کریں۔ دیوی نے اسکرین پر یہ اناؤنسمنٹ سنی، پھر سپر ماسٹر کے پاس آ کر بولی، یہ تم نے اچھا کیا ہے۔ ان رپوش رہنے والوں کو اسی طرح مخاطب کر کے ان سے ہمدردی کے بہانے کسی اڈے کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک فوجی جوان دفتر میں داخل ہوا، یوں کہنا چاہیے کہ پارس اسے اندر لایا، پھر پہلی والی آواز اور لہجہ بنا کر بولا، ہم نے آپ لوگوں کی تعزیت سے بھرپور اناؤنسمنٹ سنی ہے۔ یہ نئی بات ہے کہ ایک بہت بڑے دشمن کی موت کا صدمہ آپ کو ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی مگر مچھ کے آنسو نہیں دیکھے، کیونکہ دیکھنے کے لیے اس کے قریب جانا ہوگا یا اس روتے ہوئے مگر مچھ کو قریب بلانا ہوگا جو ہماری جان کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ بائی دی وے، آنسو جھوٹے ہوں یا سچے، آپ حضرات کا شکریہ۔ یہ اناؤنسمنٹ بند کرا دیں یا اعلان کرا دیں کہ زندگی میں پراسرار اور رپوش رہنے والے موت کے بعد بھی کبھی ظاہر نہیں ہوتے، اس لیے ان کے آخری رسومات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ ان باتوں نے ان سب کو مایوس کر دیا۔ پارس اس فوجی جوان کے اندر رہ کر دفتر سے باہر آیا، پھر ایک طرف چلنے لگا۔ ایک ملٹری انٹیلیجنس کی گاڑی اس جوان کے قریب آ کر رکی۔ اس میں ڈرائیور کے علاوہ ان کا چیف اور 3 ماتحت بیٹھے ہوئے تھے۔ چیف نے اس جوان سے کہا، سپر ماسٹر کے پاس جاؤ اور اسے بتا دو کہ اس ملک میں ہر جگہ سپاہیوں، فوجیوں اور جاسوسوں کو یہ حکم پہنچا دیا گیا ہے کہ جتنے گھروں میں مردوں کی موت واقع ہوئی ہے، ان تمام مردوں کے متعلق تصدیق کی جائے کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر برادر کبیر اس ملک کے کسی حصے میں بے مردہ پڑا ہوگا تو ہماری نظروں میں آ جائے گا۔ وہ فوجی جوان حکم کی تعمیل کے لیے جانا چاہتا تھا، پارس نے اس کے قدموں کو لڑکھڑا دیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی سے اتر کر اسے اٹھنے کا سہارا دیا۔ ایسے وقت دونوں بہت قریب ہوئے تو پارس کا سایہ ڈرائیور کے جسم میں منتقل ہو گیا۔ اس فوجی جوان نے اس کے سہارے اٹھتے ہوئے شکریہ ادا کیا، پھر سپر ماسٹر کی طرف جانے لگا۔ ڈرائیور نے آ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ چیف نے کہا، کیا فوجی ایسے ہوتے ہیں؟ یہ جوان ایک چھوٹی گن اٹھا کر چلتے چلتے لڑکھڑا گیا۔ جو لوگ سفارشوں کے ذریعے فوجی بننے آتے ہیں وہ ایسے ہی عورتوں جیسی چال چلتے ہیں۔ اس کی بات پر دوسرے ماتحت مسکرانے لگے۔ وہ لوگ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر واشنگٹن DC کی سمت جا رہے تھے۔ انٹیلیجنس کا چیف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے تمام جاسوس اور شہر کے تمام پولیس والے پارکوں، تھیٹروں، سینما گھروں اور دیگر تفریح گاہوں کے مختلف مقامات پر مستعدی سے ڈیوٹی دے رہے ہیں یا نہیں۔ ان تمام قانون کے محافظوں کو سمجھا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص اچانک گوشت پوست کے جسم میں نمودار ہو تو اسے فوراً اس طرح گرفت میں لیا جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کھانے کی چیز منہ تک نہ لے جائے، اور اس کی جیبوں میں جتنی چیزیں ہوں انہیں اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ شام کا وقت تھا، دریا کے کنارے بڑی چہل پہل تھی۔ مرد، عورتیں اور بچے ریستوران اور پلے لینڈ وغیرہ میں نظر آ رہے تھے۔ پارس بھی ہیڈ کوارٹر کے ماحول کی گھٹن سے نکل کر ذرا تفریح اور تازہ ہوا کے لیے نکلا تھا۔ کسی کے جسم میں رہ کر بھی بیزاری سی ہونے لگی تھی۔ جب شام کی تاریکی پھیلنے لگی اور وہ گاڑی ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے پہنچ کر رکی تو وہ ڈرائیور کے جسم سے نکل کر گاڑی کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں روشنی بھی تھی اور تاریکی بھی۔ جہاں روشنی ہوتی تھی وہاں وہ چھت پر لیٹ جاتا تھا۔ اس طرح گاڑی کے آس پاس سے گزرنے والوں کی نظروں میں اس کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ نیم تاریکی میں اس کا سایہ گڈ مڈ ہو جاتا تھا، پھر وہ قریب سے گزرنے والے کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ گاڑی شہر سے ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے لگی۔
لگی۔ ایک پل پر سے گزرتے وقت ایک جوان لڑکی دکھائی دی۔ اس نے ایک ننھے سے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا اور ایک ہاتھ میں ایک باسکٹ پکڑی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر شہر کی سمت چلنے لگی۔ انٹیلیجنس کے چیف نے اس کے قریب گاڑی رکوائی، پھر اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ پل کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، پھر تم تنہا بھی ہو۔ وہ بولی میں ایک ٹیکسی میں اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن پل کے ادھر ٹیکسی میں خرابی پیدا ہو گئی۔ میں اس خیال سے پیدل جا رہی ہوں کہ شاید دوسری ٹیکسی مل جائے یا کوئی اپنی گاڑی میں لفٹ دے دے۔ چیف نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں آگے لفٹ مل جائے۔ تمہیں شہر جانا ہے؟ ہم شہر سے واپس جا رہے ہیں، ورنہ تمہیں گھر پہنچا دیتے۔ لڑکی نے کہا آپ کا شکریہ، مجھے یقیناً آگے لفٹ مل جائے گی۔ وہ گاڑی آگے بڑھ گئی، ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے لگی۔ پارس نے اس گاڑی کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کی گفتگو کے دوران چھت سے اتر کر پل کے ایک ستون کی آڑ میں چلا آیا تھا۔ اس نے لڑکی کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور سچ کو چھپا رہی ہے، اور سچ یہ تھا کہ مغربی تہذیب نے مردوں اور عورتوں کی بے لگام آزادی نے اسے شادی سے پہلے ایک بچے کی ماں بنا دیا تھا۔ اس کا بوائے فرینڈ جو دن رات اس پر مرتا تھا، اس نے ایک بہت ہی دولت مند لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس کے ساتھ ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ چلا گیا تھا۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ دغا دے گا تو وہ حمل ضائع کرا دیتی۔ محبوب کی بے وفائی اس وقت معلوم ہوئی جب 7واں مہینہ شروع ہو رہا تھا۔ ایسے وقت اسقاط حمل ممکن نہیں تھا۔ ماں بننے والی کی جان جا سکتی تھی۔ اس نامراد لڑکی کا نام ڈولی تھا۔ اس کے ماں باپ اسے شکاگو سے واشنگٹن اس کی آنٹی کے پاس چھوڑ گئے تھے تاکہ شکاگو کی سوسائٹی میں ڈولی پر کنواری ماں بننے کا داغ نہ لگے۔ انہوں نے بیٹی کو سمجھایا تھا کہ ماں بننے کے بعد بچے کو عیسائی مشن کے ایک ادارے میں دے دے اور پھر سے ایک کنواری لڑکی بن کر شکاگو واپس چلی آئے۔ خود کو، اپنے والدین کو اور اپنے خاندان کو بدنامی سے بچانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ وہ والدین کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن اپنے وجود کے اندر حرکت کرنے والا بچہ اس کی ممتا کو ابھارتا رہتا تھا۔ جو تکالیف برداشت کر کے ماں بننے کے بعد تو اس بچے سے محبت بڑھ گئی تھی اور دل کسی طرح اسے کسی یتیم خانے یا کسی عیسائی مشن میں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنٹی نے اسے سمجھایا ڈولی تم ایک ماہ سے ٹال رہی ہو اور بچے کو کلیجے سے لگائے رکھتی ہو، ایسے میں تو اس کے لیے ممتا بڑھتی رہے گی۔ اس سے پہلے ہی مجھے دے دو، میں نے ایک مشن میں فادر سے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بچے کو لے آؤں، وہاں تمہارے بیٹے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ڈولی نے کہا آنٹی جب آپ نے کسی فادر سے بات طے کر لی ہے تو پھر میرے لاڈلے کو کچھ روز اور میرے پاس رہنے دیں۔ وہ اسی طرح اپنی آنٹی کو ٹالتی رہی۔ بچہ 3 ماہ کا ہو گیا۔ آنٹی نے اس کے والدین کو فون پر بتایا کہ ڈولی جذباتی طور پر بچے سے وابستہ ہو گئی ہے، اس سے الگ ہونا نہیں چاہتی اور وہ ملکی قانون کے مطابق اسے بچے سے جدا ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اب وہ والدین کی حیثیت سے ہی اسے سمجھائیں۔ قانون یہی تھا کہ بچے کو ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا، خواہ اس نے جائز بچے کو جنم دیا ہو یا ناجائز کو۔ پھر کوئی ناجائز ہو تو اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کا فیصلہ ماں بننے والی کرتی تھی کہ وہ بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرے گی یا اسے پیدا کر کے کنواری ماں کہلانے میں فخر کرے گی۔ اب بچہ 4 ماہ کا ہو رہا تھا۔ ماں باپ نے اسے سمجھایا تھا کہ دنیا کی ہر عورت کنواری مریم نہیں بن سکتی۔ وہ خدا کی قدرت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کو ایک کنواری نے نہایت پاک باز رہ کر جنم دیا تھا۔ وہ بچے کو کلیجے سے لگائے رکھے گی تو کبھی پاک باز نہیں کہلائے گی، لہذا اس ننھے کو عیسائی مشن میں دے دیا جائے۔ ڈولی نے کہا اب میں نادان بہکنے والی لڑکی نہیں ہوں، اب میں ایک ماں بن کر سوچتی ہوں کہ ہماری ماڈرن تہذیب ہمیں کنواری ماں بننے کی راہ پر کیوں چلا رہی ہے۔ جب جوان لڑکیوں کو یہ
یہ قانونی رعایت ملے گی کہ وہ کسی بھی بوائے فرینڈ کو ڈیٹس دے سکتی ہیں، اور ماں بننے کے آثار ہوں تو قانون کے سائے میں رہ کر ہونے والے بچے کو قتل کر سکتی ہیں، تو پھر یہی تماشے ہوتے رہیں گے جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ڈولی کی یہ ضد دیکھ کر اس کے والدین شکاگو سے آنے والے تھے اور اسے سمجھا بجھا کر اپنی محبتوں اور نیک نامیوں کا واسطہ دے کر اس بچے کو لے جا کر ایک عیسائی مشن کے فادر کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سے پہلے ہی وہ ایک باسکٹ میں بچے کا ضروری سامان لے کر آنٹی کے گھر سے نکل آئی تھی۔ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جب اسے بچے کے ساتھ جینے نہیں دیا جائے گا تو پھر وہ بھی اپنے لاڈلے کے ساتھ جان دے دے گی۔ اب وہ دریا کے پل پر آ کر کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی کہ بچے کے ساتھ زندہ رہنے کے ذرائع نہیں تھے، بس اتنی رقم تھی کہ 2-4 روز بچے کو اوپری دودھ پلا سکتی تھی۔ اس کے بعد عزت سے کھانے پینے اور زندہ رہنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ ایک بے وفا کی باتوں میں آ کر بہت تلخ تجربہ حاصل کر چکی تھی۔ اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا ہی بڑا ہو کر اس سے نفرت کرے۔ جب زندگی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایک موت کا ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ کیا وہ دریا میں چھلانگ لگا کر اپنی بدقسمتی کا خاتمہ کر لے؟ یہ تو بہت آسان ہے، پل کی ریلنگ پر چڑھ کر صرف چھلانگ لگانا تھی۔ اس کے بعد وہاں کوئی بچانے والا نہ ہوتا اور وہ بچے کے ساتھ ڈوب مرتی۔ اس نے نیم تاریکی میں بڑی ممتا سے بچے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پارس نے اس کی سوچ میں کہا، میں کیسی ماں ہوں، غلطی میں نے کی ہے اور اپنے بچے کو سزائے موت دے رہی ہوں۔ میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ بیٹے کو سینے سے لگا کر سوچنے لگی، ہاں یہ میرا ننھا معصوم اور بے گناہ ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگاؤں گی تو یہ ممتا نہیں درندگی ہوگی۔ اوہ گاڈ، میں کیا کروں؟ ایک ستون کے پیچھے سے پارس نے کہا، ماں کا فرض ادا کرو۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پارس ستون کے پیچھے سے ہٹ کر ایک تاریک حصے میں چلا گیا۔ ڈولی نے ستون کی طرف آ کر پوچھا، یہاں کون ہے؟ پارس نے تاریکی سے کہا، ابھی تم نے اپنے گارڈ سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو یوں سمجھو کہ گارڈ نے تمہارے اور بچے کی بھلائی کے لیے ایک فرشتہ بھیجا ہے۔ اے نیکی کے فرشتے، تم کہاں ہو؟ کیا میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں؟ فرشتے کسی انسان کو نظر نہیں آتے، البتہ تم میرا سایہ دیکھ سکتی ہو۔ میں ضرور دیکھوں گی، پلیز میرے سامنے آؤ۔ وہ تاریکی سے نکل کر اس جگہ آیا جہاں ہلکی سی روشنی تھی۔ ڈولی نے اپنے قریبی ستون پر ایک سائے کو دیکھا، پھر چاروں طرف گھوم کر نظریں دوڑائیں۔ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا مگر ستون پر انسانی سایہ تھا۔ پارس نے کہا، اچھی طرح اپنے قریب اور دور تک دیکھ لو، کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، صرف یہ فرشتہ دکھائی دے گا جو سائے جیسا لگ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ خدا نے اتنی جلدی میری دعا سن لی ہے اور تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تم نے بچے کے ساتھ اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یوں سمجھو کہ تم نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے۔ تم اپنے بچے کے ساتھ دنیا سے فنا ہو گئی ہو اور اب ایک ایسی نئی دنیا میں آئی ہو جہاں فرشتے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب تم اس فرشتے کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گی۔ تم درست کہتے ہو، اگر تم نہ آتے تو میں بچے کے ساتھ مر چکی ہوتی۔ اب یہ نئی زندگی تمہارے دم سے ہے، جس طرح کہو گے اسی طرح زندگی گزاروں گی۔ وہ بولی، بی بی مریم کی پاک بازی کی گواہی آسمانی کتابوں نے دی، تمہاری محبت اور وفاداری کی گواہی بھی لازمی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو حالات سے لڑ کر اپنے بچے کو اس کے باپ کا نام دلاتی ہے، اور محبت وہ ہوتی ہے جو اپنے محبوب سے اپنا حق حاصل ضرور کرتی ہے۔ میں ایک تنہا اور بے بس لڑکی ہوں، مجھے فریب دینے والا بہت بڑا رئیس بن چکا ہے۔ میں اس سے اپنے اور بچے کے حقوق حاصل نہیں کر سکوں گی۔ یہ فرشتہ تمہاری رہنمائی کرے گا تو تم سب کچھ حاصل کر لو گی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کروں گی۔ فرشتے کسی پر احسان نہیں کرتے، وہ کاتب تقدیر کا لکھا ہوا پورا کرتے ہیں۔ تمہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کچھ دنوں تک اپنے بچے سے الگ رہنا ہوگا۔ وہ بچے کو سینے سے بھینچ کر بولی، یہ تو ظلم ہوگا، یہ ظلم میرے والدین اور رشتہ دار بھی کرنے والے تھے۔ میں ان کا ظلم بچے کو
کو ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر دیتا وہ پچھلی زندگی بھول جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ عرصے تک کنواری کہلاؤ، جو کہوں گا وہ کرتی جاؤ۔ وہ بے وفا تمہیں ایک نئے رنگ و روپ میں اور ایک بے انتہا دولت مند حسینہ کی حیثیت سے دیکھے گا تو پھر سے تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ مجھے اس کے ہرجائی پن سے نفرت ہے۔ یہ نہ بھولو کہ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے اور بچے کو اپنے باپ کا نام عزت سے ملنا چاہیے۔ تم بہت اچھی باتیں کر رہے ہو، لیکن میں تو غریب ہوں، بے انتہا دولت مند کیسے بن جاؤں گی؟ اس کے لیے ذرا صبر کرو۔ وہ بے وفا جس دولت مند کے پیچھے گیا ہے، اس کی تمام دولت تمہارے پاس چلی آئے گی۔ یہ بتاؤ وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے سنا ہے بالٹی مور کے ساحلی علاقے میں ایک بہت بڑا قمار خانہ ہے۔ اس کسینو میں ہر رات لاکھوں ڈالر کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ اس کسینو کی مالکہ کا نام کرسٹینا وائٹ ہے۔ ہنری ورتھ نے مجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لی ہے۔ اب یہ بازی الٹ جائے گی۔ فی الحال تم اپنی آنٹی کے گھر واپس جاؤ اور اپنے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ کیا مجھ پر بھروسہ کرو گی؟ ضرور کروں گی۔ میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ پہلے والی ڈولی اپنے بچے کے ساتھ ڈوب کر مر گئی ہے۔ یہ میری اور میرے بچے کی نئی زندگی تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ تم جو کہو گے میں اس پر عمل کروں گی۔ شاباش، کل شام تک تم بالٹی مور کے اس کسینو میں ایک دولت مند کنواری لڑکی کی حیثیت سے پہنچ جاؤ۔ کل شام سے پہلے تمہاری آنٹی کے گھر کے لان میں جو سب سے اونچا درخت ہوگا، اس کے پیچھے تمہیں ڈالر سے بھرا ہوا بریف کیس ملے گا اور احاطے کے باہر ایک نئے ماڈل کی کار کھڑی ہوگی۔ اس میں کار کی چابی ہوگی اور ڈیش بورڈ میں کار کے جو کاغذات ہوں گے وہ تمہارے نام ہوں گے۔ وہ حیرت اور مسرت سے بولی، اوہ گاڈ، مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ خودکشی کی حد تک مایوس ہونے کے بعد مجھے ایسی بے انتہا مسرتیں اور کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی۔ پارس نے تاریکی میں جا کر کہا، تمہیں جلد ہی یقین آ جائے گا۔ آئندہ کسی ضرورت کے وقت میرا سایہ تمہیں نظر آئے گا، ورنہ میں ہمیشہ تمہارے دماغ میں آ کر گفتگو کروں گا۔ اس قسم کی گفتگو کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ پارس تاریکی سے گزرتا ہوا ڈولی کے جسم میں سما گیا، پھر خیال خوانی کے ذریعے بولا، ہاں یہ دیکھو میں تمہارے اندر بول رہا ہوں۔ کئی لوگ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، پھر مجھ جیسا فرشتہ اس علم سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ وہ شہر کی سمت چلتے ہوئے بولی، میں گھر جا کر بچے کے بارے میں کیا کہوں گی؟ کہہ دینا تم نے بیٹے کو عیسائی مشن میں دینے کی بجائے ایک ضرورت مند رئیس کو کروڑوں ڈالر کے عوض دے دیا۔ اس رقم کی پہلی قسط تمہیں کل ملنے والی ہے۔ اب تم کسی کے دباؤ میں نہیں رہو گی، میری مرضی کے مطابق عمل کرتی رہو گی۔ بچہ رونے لگا، وہ رک گئی۔ باسکٹ کے ایک فیڈر میں دودھ تیار تھا، وہ ایک کنارے کھڑی ہو کر اسے دودھ پلانے لگی۔ پارس نے کہا، آگے چل کر تم ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر آنٹی کے گھر تک جاؤ گی، لیکن بچے اور دودھ سے بھرے ہوئے فیڈر کو پچھلی سیٹ پر چھوڑ جاؤ گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میں اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ دوں؟ میں تمہارے بیٹے کے ساتھ رہوں گا، صرف نظر نہیں آؤں گا۔ اپنے سینے میں ماں کے دل کو کمزور نہ بناؤ۔ اولاد کے مستقبل اور اس کے باپ کا نام اسے دینے کے لیے حوصلے سے کام لو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔